بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال تعالی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها فقال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا گرامی قدر معزز سامعین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اصلاح معاشرہ اور نہی عن المنکرات کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توفیق سے کچھ کہنے اور کچھ سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اصلاح معاشرہ اس کا تعلق قرآن کریم سے بہت گہرائی کے ساتھ ہے۔ معاشرہ فرد سے وجود میں آتا ہے۔ ایک ایک فرد جب جڑتے ہیں تو اسی کو معاشرہ کہتے ہیں، اسی کو خاندان کہتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اچھائی کے لیے ہر فرد کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جب فرد اچھا ہوگا تو افراد اچھے ہوں گے، اور جب افراد اچھے ہوں گے تو ان سے تشکیل پانے والا معاشرہ بھی اچھا ہوگا۔ اب بنیادی طور پر سوال یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ فرد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس کے بہت سارے جوابات میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہر فرد کا قرآن کریم سے تعلق، ہر فرد کا قرآن کریم سے رشتہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسا پیغمبر اسلام چاہتے ہیں اور جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ آپ میرے اس دعوے کے لیے ذرا اسلام سے پہلے کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ اسلام مکے میں آیا، وہاں سے شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے حالات اگر آپ پڑھیں تو ایسی برائیاں
اس دور میں تھیں، ایسی ایسی خرابیاں اس دور میں تھیں کہ بس اللہ کی پناہ، انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ بات بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، اور اس قتل کے نتیجے میں پھر قبائل کا آپس میں جنگ کرنا، جوا کھیلنا، سودی کاروبار کرنا، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر عقائد اور فکر کی بات کی جائے تو توحید کا مرکز خانہ خدا کعبۃ اللہ کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، اس میں بت بنا کر رکھے گئے تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، یعنی شرک کا بازار بھی گرم تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جتنی برائیاں تھیں عقیدے سے لے کر، فکر سے لے کر، اعمال تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، فرد سے لے کر افراد تک، معاشرے سے لے کر علاقوں تک، جتنی برائیاں تھیں آپ کتابوں میں پڑھیں، ان تمام برائیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ استعمال کیا، جاہلیت، اور فرمایا کہ اسلام کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے مکے کا، وہ دور جاہلیت کہلائے گا، زمانے جاہلیت کہلائے گا۔ آپ نے زمانے قتل نہیں کہا، زمانے سود نہیں کہا، زمانے شرک نہیں کہا، زمانے کفر نہیں کہا، زمانے گستاخ رسالت نہیں کہا، آپ نے ایک ہی لفظ میں معاشرے میں پھیلی ہوئی تمام برائیوں کو سمیٹ دیا اور فرمایا کہ اسلام آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ زمانے جاہلیت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ برائی کیسی بھی ہو، پہلے ہو یا آج ہو، یہاں ہو یا وہاں ہو، ان سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جاہلیت۔ جہالت ہر برائی کی بنیادی جڑ ہے۔ جہالت تاریکی ہے اور جانکاری اور علم روشنی ہے۔ دن کے اجالے میں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ایسے ہی علم کے اجالے میں تمام برائیوں کی جہالت، تمام برائیوں کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دور جہالت کو ختم کرنے کے لیے اور مکے میں پھیلے ہوئے منکرات کو دور کرنے کے لیے اور کفر و شرک میں رچی بسی صورتحال کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پوری جہالت کی اصلاح کے لیے، اس پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چیز نازل کی گئی، جس چیز کو اتارا گیا، اسی کا نام ہم اور آپ قرآن کریم لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، قرآن کریم کی سب سے پہلے اور ابتدائی درجے میں جو آیتیں نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، اس کا تعلق ہی پڑھنے پڑھانے سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جہالت کا علاج رب کے نام سے پڑھنا۔ اب اس جہالت کو آپ پھیلائیے تو اس میں قتل بھی ہے، جوا کھیلنا بھی ہے،
جھوٹ بولنا بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اپنے رب کو نہ پہچاننا بھی ہے، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرنا بھی ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کی نگاہ میں غلط ہے۔ ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس قرآن کی ابتدا ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ان تمام برائیوں کا نام جہالت رکھا گیا، اور اس زمانے میں ہونے والی ان برائیوں کے لیے دور جاہلیت اور زمانے جاہلیت نام رکھا گیا۔ تو جہالت کا علاج علم ہے، اور قرآن کریم علم نہیں، علم کا سر چشمہ ہے۔ قرآن کریم علم نہیں بلکہ دنیا کے تمام علوم و فنون کی بنیاد ہے، وہیں سے علم کا آغاز ہوتا ہے، اور دنیا کے وہ تمام علوم جن کی صحت اور جن کی خرابی کو اگر جانچنا ہو تو قرآن کریم سے اس کا رشتہ جوڑ کر جانچنا پڑے گا۔ جو علم قرآن سے جڑا ہے وہ علم اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مقبول ہے، اور جو علم قرآن سے الگ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اتنی تفصیل سے آپ حضرات اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جہالت کو دور کرنا ہم سب کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جہالت دور کیسے ہوگی؟ تو ہمارے اسلام اور پیغمبر اسلام کی زندگی میں نمونہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور جہالت کے علاج کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے قرآن نازل فرمایا، جو علم کا سمندر اور علم کا سرچشمہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے، اپنے خاندان اور خود اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہو تو اپنا رشتہ قرآن کریم سے ہر حال میں ویسا جوڑنا ہوگا جیسا اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کے حالات آپ دیکھیے، قرآن اب نازل ہو رہا ہے، ہر سال نازل ہو رہا ہے۔ جتنے صحابہ جو پہلے کفر اور شرک میں مبتلا تھے، جیسے جیسے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے لگے، جہالت کا علاج ہونے لگا۔ پورے مکے کا علاج ابھی تو نہیں ہوا ہے، پورے مکے کے معاشرے کی اصلاح تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اسی معاشرے کے جتنے افراد اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، ان سب کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ اور کیسی اصلاح؟ ایسی اصلاح ہوئی، ایسی اصلاح ہوئی کہ وہ خود آنے والی نسلوں کی اصلاح کا ذریعہ بن گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ وہ خود مصلح بن جائے، یہ آسان بات نہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں۔ عرب کے معاشرے میں شراب پینا یہ ایسا رچا بسا تھا جیسے آج ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، دعوتوں میں، پارٹیوں میں، تقریبات میں لوگ پیتے ہیں۔ شراب پینا ایک عام بات تھی، اور اس دور کی کوئی مجلس اور کوئی تقریب شراب نوشی سے خالی نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں شراب حرام نہیں تھی، غیر جو کفار مکہ تھے وہ تو پیتے ہی تھے، جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے صحابہ کرام، کیونکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو وہ بھی اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق پی لیا کرتے تھے۔ لیکن جب آخری وقت میں شراب کو حرام کیا گیا، وہ شراب جو
مسلمانوں کے بھی دل و دماغ میں، زندگی میں رچی بسی ہے، اس کو جب بالکل یا قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے برسات کے زمانے میں گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کوئی معذوری کا جملہ نہیں کہا کہ اب تو جو خرید لیا یا جو گھر میں ہے وہ پی لیتے ہیں، بعد میں اب نہیں پیئیں گے، ایسا نہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے ایسا لگایا تھا کہ جس دن شراب کی بالکل یا حرمت نازل ہو گئی، اس دن اگر گلاس ہاتھ میں ہے، جام ہاتھ میں ہے، کچھ پی چکے ہیں، کچھ باقی ہے، وہیں روک دیا، مٹکے اور برتن توڑ دیے۔ تو جس قوم کا رشتہ قرآن کریم سے اور اس کی تعلیمات سے ایسا ہوتا ہے، اس کی اصلاح ایسی ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کا روشن مینارہ قرار پاتا ہے، جس سے ایک دنیا ہدایت اور صلاح پاتی ہے۔ تو پہلی بات جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے فرد کی اصلاح ضروری ہے، اور فرد کی اصلاح میں قرآن کریم سے گہرا رشتہ جوڑنا ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ جڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا ایک جواب تو آپ سن چکے کہ قرآن کریم ہی جہالت کا علاج ہے، قرآن کریم ہی ناواقفیت کا شافی اور کافی علاج اور دوا ہے۔ اگر اس کے اور جوابات ہم قرآن میں یا احادیث میں تلاش کریں، بہت سارے ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ قرآن سے اور کچھ حدیث سے بیان کروں۔ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت اس کا بہت اچھا اور قیمتی جواب دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یعنی قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے اور دنیا کی اور اس کائنات کی واحد کتاب ہے جس کے مضامین میں، جس کے پیغامات میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، اور جو چیز شکوک شبہات سے پاک صاف ہو اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی اور پرہیزگار، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ان کے لیے ہدایت کا سامان۔ اب ظاہر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے معاشرے کا ہدایت پر چلنا ضروری ہے۔ سماج کی اصلاح وہی کہی جا سکتی ہے، سماج اور معاشرے کو اچھا اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کا راستہ ایسا ہو جس کا اختتام کسی صحیح منزل پر ہوتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہی ہے کہ انسان ایسے راستے پر چل رہا ہو کہ چلتے چلتے ایک موقع اور ایک وقت ایسا آئے کہ اس کی منزل سامنے ہو، اسی کو ہدایت ہے۔ ہم جس سماج میں جی رہے، جس معاشرے میں جی رہے، یہ سماج اور یہ معاشرہ منزل تک کب پہنچے گا؟ منزل تک اسی وقت پہنچے گا جب ہدایت کے راستے پر گامزن ہو۔ اور ہدایت کا راستہ کہاں سے ملے گا؟
قرآن کریم ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن کریم جب ختم کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم آنس وحشتی والی جو دعا ہے، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلہ حجۃ یا رب العالمین۔ ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اجعلہ اماما و رحمہ و ہدی۔ اے اللہ، اس قرآن کریم کو جو ہم نے مکمل کیا، اسے ہمارا امام بھی بنا دیجیے، ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی بنا دیجیے۔ یہ دعا اسی لیے کرائی جاتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنے آپ کو اس لیے بھی جوڑنا ضروری ہے کہ جب ہم قرآن سے جڑیں گے جو ہدایت کا سر چشمہ بھی ہے، تو ہم خود ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اب جب یہ آیت زیر گفتگو آ ہی گئی تو یہ بھی سمجھتے چلے کہ اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت کہا ہے للمتقین، اہل تقوی کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کریم ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس ہدایت کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اس ہدایت کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کام بنیادی طور پر بہت ضروری ہے، وہ ہے خود کو متقی اور پرہیزگار بنانا۔ آج معاشرہ اور سماج کی جو اصلاح کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری کوششوں کے باوجود اصلاح نہیں ہو پا رہی، یا جیسی اصلاح ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ قرآن پڑھنے میں کمی نہیں ہے، قرآن اپنے گھروں میں رکھنے میں کمی نہیں ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہمیں جس درجے میں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہم اس درجے میں تقوی اختیار نہیں کر پا رہے۔ شوگر کا مریض، ڈاکٹر اس کو دوائیں دیتا ہے، گولیاں دیتا ہے کہ آپ اسے کھاتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو شوگر کا مریض ہے، گولیاں بھی کھائے، بد پرہیزی بھی کرے، تو اب وہ یہ کہے کہ بھائی میرا شوگر لیول صحیح نہیں رہتا، مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں گولیاں بھی کھا رہا ہوں، تو ظاہر ہے اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو کہ یہ بد پرہیزی بھی کرتا ہے، تو اب ڈاکٹر کے پاس اس بد پرہیز شوگر کے مریض کا کوئی علاج نہیں۔ کسی بھی مرض کو گولیوں کے ذریعے صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت پر، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا سر چشمہ ہے، وہ روشنی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ گناہوں کا ارتکاب یہ بد پرہیزی ہے۔ اگر مسلمان معاشرے میں رہنے والے تمام افراد، گھروں میں رہنے والے تمام افراد، مرد و خواتین، گناہوں سے پرہیز کرنے لگے اور قرآن بھی پڑھتے رہے، تو یہی قرآن فرد کو بھی اچھا کرے گا، یہی قرآن افراد کو بھی اچھا کرے گا، یہی قرآن شوہر کو بھی اچھا کرے گا، یہی قرآن بیوی کو بھی اچھا کرے گا، یہی قرآن خاندان کے جھگڑوں کو بھی سلجھائے گا، یہی قرآن سماجی برائیوں کو بھی ختم کرے گا، اور نتیجہ معاشرے کی اصلاح بھی یہی قرآن کرے گا، لیکن متقی بننا پڑے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک تقویٰ تو یہ ہے، متقی کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک کی نجاستوں سے محفوظ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا لے، یہ ایک درجہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کفر و شرک سے محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تقویٰ کا یہ درجہ اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے بڑے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مرتب بھی کرایا ہے،
جتنے بڑے گناہ ہیں ان کے ارتکاب سے پرہیز کرنا اور گناہ صغیرہ پر اصرار سے پرہیز کرنا. گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے پرہیز اور گناہ صغیرہ پر اصرار سے پرہیز. بار بار گناہ صغیرہ کرنا یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں اور چھوٹے موٹے گناہ کبھی کبھار ہو گئے، توبہ استغفار کر لیا، مسلسل نہیں کر رہے. اس کی میں مثال دوں. جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اس کو پڑھنا چاہیے. سنت مؤکدہ کبھی کبھار چھوٹ گئی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. سفر میں چھوٹ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بات پیش آ گئی، اتفاق سے نہیں پڑھ سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص چاہے وہ مفتی ہو یا طالب علم ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر مسلسل پابندی سے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے، وقت مل رہا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر یہی سنت مؤکدہ کے ترک پر اصرار گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. بہت سے طلبہ جہاں نگرانیاں نہیں ہوتی ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے، مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، عشاء کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے، نہیں پڑھتے. یہ گناہ کبیرہ بن رہا ہے. گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان سے بچنا اور گناہ صغیرہ جتنے ہیں ان کے اصرار سے بھی بچنا، یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے. جن کو یہ حاصل ہے وہ متقی پرہیزگار ہے. اور تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے اپنے دل کو ہر اس چیز سے پاک کر لینا جو اللہ سے غفلت پیدا کرنے کا، ذکر سے دور کرنے کا، ذکر میں رکاوٹ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. دل کو ان تمام میل کچیل سے، ان تمام موانع سے پاک صاف کر لینا جو غفلت پیدا کرتا ہے. دل میں ہمیشہ اللہ کا خیال، دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد ہو، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا داری بھی ضروری ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم کے دیگر حصوں سے دنیا کے کام کریں گے اور کرنا ہے، لیکن دل وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے. اگر کسی انسان نے اپنے دل کو ما سوی اللہ سے اور غیر اللہ سے پاک صاف کر لیا، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ 3 درجات، کفر و شرک سے پرہیز، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے پرہیز، گناہ صغیرہ پر اصرار سے پرہیز اور غفلت سے پرہیز، یہ تینوں پرہیز جس کو حاصل ہے وہ متقی پرہیزگار کی فہرست میں ہے. اور قرآن کریم ھدی للمتقین ایسے ہی لوگوں کے حق میں. اب آپ معاشرے کا جائزہ لے لیجیے، خاندان کا جائزہ لے لیجیے، اپنا جائزہ لے لیجیے. یہ ہماری زندگیوں میں پرہیزگاری ان تینوں درجات کے اعتبار سے کتنی ہے. تینوں درجات ہیں، 2 درجے ہیں، یا 1 درجہ ہے، یا کوئی درجہ نہیں. آپ جب سنجیدگی سے اپنا اور اپنے خاندان اور سماج کا جائزہ لیں گے تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہونے میں تقویٰ اور پرہیزگاری چھوڑ دینے، اختیار نہ کرنا، یہ سب سے بڑا سبب ہے. تو ہمیں اسے بھی دور کرنا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن تو وہ ہے جو سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اس پہلو سے بھی ہمیں قرآن کریم سے جڑنا ہے، اپنے معاشرے کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے.
اپنے خاندان کو قرآن کریم سے جوڑنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے، سورہ رحمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ آپ طلبہ ہیں، آپ عوام ہیں، بہت سادے الفاظ میں سمجھاؤں اور ایک سوال کروں، آپ سب اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ذرا دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ اب ذرا یہاں آپ سے ایک سوال کہ آدمی قرآن پہلے سیکھتا ہے یا انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے؟ بتائیں، آپ پہلے قرآن سیکھے یا پہلے پیدا ہوئے؟ تھوڑی سی بھی عقل جس کے پاس ہوگی وہ جانتا ہے کہ پہلے پیدائش ہوتی ہے، پہلے تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پڑھنے اور بولنے کی عمر میں پہنچتا ہے، کسی مدرسے میں کسی استاد کے پاس پڑھتا ہے تو اسے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ لیکن قرآن میں ترتیب الٹی ہے، رحمان نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر انسان قرآن سیکھتا ہے؟ ظاہر ہے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کو نہیں معلوم، ایسا کیوں ہے؟ کچھ تو بات ہوگی، وہی بات اصل سمجھانے کی ہے، سماج اور معاشرے کے ہر فرد کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس الٹی ہوئی ترتیب سے معاشرے کو اور پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر در حقیقت انسان وہی کہلائے گا جس نے قرآن سیکھا۔ اگر اس نے قرآن نہیں سیکھا تو اس کی پیدائش سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس نے قرآن کو اپنے سینے میں نہیں بسایا، قرآن کی تلاوت کو حفظ جان نہیں بنایا، تو پھر اس کے انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اگرچہ پہلے پیدا ہوا، قرآن سیکھتا لیکن سیکھ نہ سکا، تو پھر اس کے پہلے پیدا ہونے سے کیا فائدہ؟ انسان وہی انسان ہے جو قرآن سیکھے، جو قرآن سکھلائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے، کیونکہ جب اس نے قرآن سیکھ لیا تو تخلیق انسانیت کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی انسانیت کے لیے اور معاشرے کو صحیح معنوں میں معاشرہ بننے کے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن سے اپنا رابطہ اور رشتہ نہ صرف جوڑنا بلکہ گہرا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بھی اگر ہم اصلاح معاشرہ کے پس منظر میں دیکھیں اور سوچیں تو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ احادیث سناؤں اور اس کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی دنیا سے بے پرواہ، فکر آخرت سے سرشار، عجیب و غریب زندگی گزارتے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، اس لیے آخرت کی چیزوں کے بارے میں حضور سے پوچھتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ صحابہ کا عجیب حال تھا، صحابہ حضور کے پاس آتے تھے، جتنے صحابہ تھے وہ دنیا دار بھی تھے،
وہ کماتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، لباس بھی پہنتے تھے، سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، وہ سارے کام وہ کرتے تھے جو ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن ہم میں اور ان میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ وہ سارے کام کرنے کے باوجود، دنیا داری کے باوجود، دنیا کی تمام چیزوں کو برتنے کے باوجود فکر آخرت لیے ہوئے، اور ہم دنیا کے سارے کاموں کو ہی فکر آخرت سے غفلت کا سبب بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم دنیا کا یہ کام کر رہے ہیں، ہم فلاں کام دین کا اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم دنیا کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور صحابہ اس کے برعکس الٹے تھے، دنیا داری کے تمام امور انجام دیتے ہوئے دینداری کی فکر کرتے. اسی لیے حضور سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ روپے کیسے بڑھائیں، کون سی تجارت کرے پیسہ زیادہ آنے لگے، کون سا کام کرے کہ بلڈنگ پہ بلڈنگ بننے لگ جائے. آتے تھے تو یہی سب پوچھتے تھے، کچھ نصیحت کرتے، کچھ آخرت کی باتیں بتاتے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ کچھ نصیحت کی باتیں بتا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں. اس میں سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی اوصیک بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ابھی تقوی کی بات آئی تھی، اس مناسبت سے یہ روایت ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیے کہ قرآن ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب نصیحت کرنے کی درخواست پیش فرماتے ہیں تو پہلی نصیحت آتی ہے اوصیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. اب ظاہر ہے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وصیت اور نصیحت اسی کی جائے، اور یہ ضرورت اور اس کا ضروری ہونا اس معنی کر بھی بہت اہم تھا کہ قرآن کریم متقیوں ہی کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اس لیے تقوی کا ہر مسلمان کی زندگی میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. اچھا، تقوی کی بات آ گئی. اردو میں اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کے ایک تو درجات ہم نے آپ کو بتائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے بڑے اور مرشدوں کے مرشد حضرت اقدس مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقوی کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا جو ہم کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. حضرت فرماتے ہیں تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا. اور ان دونوں میں اصل ہے گناہوں سے بچنا، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچیں. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جن جگہوں پہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں ہم جرم نہیں کرتے، اور اسی لیے بڑی بڑی جگہوں پر لکھا رہتا ہے کہ آپ سی سی کیمرے کی نگاہ میں، تو اب وہاں کوئی غلط کام نہیں کرتا. ہر وہ آدمی جو سی سی کیمرے کو جانتا ہے کہ ہماری نقل و حرکت اس میں قید ہو رہی ہے، وہ وہاں چوری نہیں کرے گا، وہاں کوئی غلط کام نہیں کرے گا کہ اگر ہم نے چوری کی، غلط کام کیا تو پکڑے جائیں گے، ہمارا سارا ریکارڈ سی سی کیمرے میں قید ہے. اگر ویسا خوف، ویسا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، یعنی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور گناہوں سے پرہیز ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، عام طور سے آپ کا مزاج یہ نہیں ہوتا تھا کہ جب کوئی حکم دے تو اس کی کوئی وجہ بتائیں یا اس کی کوئی مصلحت یا اس کا کوئی فائدہ بتائیں، ایسا آپ کا مزاج نہیں تھا، لیکن کہیں کہیں آپ بتاتے تھے. آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اس کا ایک فائدہ بھی بتاتا ہوں.
آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور گناہوں سے بچو گے تو یہی تقوی تمہارے تمام معاملات کو خوبصورت، تمہارے تمام معاملات کو اللہ کی نگاہ میں اچھا بنا دے گا۔ ابھی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرے کی اصلاح میں بھی تقوی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر معاشرے کی اصلاح میں تقوی کو شامل کر دیا جائے تو یہی تقوی معاشرے کی اصلاح کر دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تقوی تمہارے تمام معاملات کے لیے باعث زینت ہے، دنیا کے معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، ان سب میں خوبصورتی اور زینت تقوی سے پیدا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زدنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیے، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل۔ تم نے دوسری نصیحت پوچھی ہے، دیکھو دوسری نصیحت ہے دو چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ عربی زبان میں علیکہ ایک لفظ آتا ہے، آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے، علماء جانتے ہیں۔ علیکہ کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب سمجھانے کے لیے بولتے ہیں کہ جیسے کوئی کہیں سے گر رہا، آپ چھت سے گر رہا ہو، کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہو، اور گرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کوئی بھی سہارا آئے، وہ کیسا پکڑتا ہے؟ ایک محاورہ ہے ڈوبتے کو تینکے کا سہارا۔ پانی میں ڈوب رہے ہو اور تیرنا نہ آتا ہو تو تینکا پکڑنے سے بچے گا نہیں آدمی، لیکن ڈوبتے کو اگر تینکا ہی دکھ رہا ہو وہ اسی کو پکڑنا چاہے گا، بھائی اگر ہو سکے اسی سے بچ جائیں، پکڑو اسے۔ جیسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، گرتا ہوا شخص کسی رسی کسی سہارے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اس کے لیے قرآن میں علیکہ آتا ہے۔ ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا حکم دینا ہے، تلاوت کا حکم دینا ہے، تو سیدھا سیدھا کہا جا سکتا تھا کہ قرآن پڑھو، تلاوت کرو۔ ہم لوگ آپس میں ایسے ہی بولتے بھی ہیں کہ بھائی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فصاحت و بلاغت کے معراج پر تھے، فرمایا علیکہ بتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر اس کی وجہ بتائی، وہ وجہ بھی عجیب و غریب اور ہم سب کے لیے خوشی کا سامان ہے۔ قرآن کی تلاوت کیوں کرو، کس لیے کرو، اللہ کا ذکر کس لیے کرو اور کیوں کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر تم کرو، لازم پکڑ لو۔ اس کے دو فائدے، ایک فائدہ دنیا میں، ایک فائدہ آسمان میں۔ آسمان کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے تذکرے ہوں گے آسمانوں میں۔ اب آسمان میں کون رہتا؟ آسمان میں اللہ تعالیٰ رہتا، آسمان میں فرشتے رہتے، آسمان میں انبیاء رہتے، آسمان میں شہداء رہتے، آسمان میں وفات پا جانے والی تمام صالحین اور اتقیاء کی روحیں رہتی ہیں۔ اب وہاں اگر ہم میں سے یا آپ میں سے کسی کا تذکرہ ہو جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جتنی بڑی مجلس میں جس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اتنا ہی بڑا مقام بھی ہے۔ حضرت اقدس پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، عجیب و غریب بات ان کے خطبات میں ہے کہ اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ اللہ کے یہاں ہمارا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے یہاں ہمارا کتنا بڑا مقام ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ وہ دنیا میں کس کام میں لگا ہوا ہے۔
اگر ایک آدمی نماز میں لگا ہوا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، جبھی اللہ نے مجھے نماز میں لگا رکھا ہے۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ نماز کے وقت میں وہ گناہوں کے کام میں لگا ہوا ہے یا نماز چھوڑ کر کسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوں، ہمارا مقام اچھا نہیں۔ اب ذرا سوچئے اس اصول کی روشنی میں کہ اگر ہم میں اور میرا یا آپ کا قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کے یہاں آسمانوں میں ذکر ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے، گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے ایک اچھے مقام پر پائے، اللہ کی نگاہ میں ہم اچھے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ کی طرف سے ایک خاص نور، ایک خاص روشنی قرآن کی تلاوت اور ذکر کرنے والے کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر لے جاتا ہے، یہی وہ نور ہے جو اس کے چہرے کی پیشانی کو منور کرتا ہے، یہی وہ نور ہے جو اس کے سینے میں ہدایت کا چراغ جلاتا ہے، یہی وہ نور ہے جو اس تلاوت کرنے والے کی زندگی کو صحیح، درست اور ایسا بنا کر رکھتا ہے کہ ایک دوسری دنیا، ایک خراب دنیا، ایک برباد دنیا اس نور کی روشنی میں آباد ہوتی ہے، خراب معاشرے کی اسی نور کی روشنی میں اس کا علاج ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب اس میں چونکہ تلاوت کا ذکر آیا، تلاوت کرنا جیسے قرآن کریم کے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق تلاوت ہے، ایسے ہی اس تلاوت کے بھی حقوق ہیں۔ ابھی ایک طالب علم نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی اس نے اس کے کچھ حقوق بھی بتائے، اس کے آداب بھی بتائے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ تو کسی نہ کسی حد تک ان کی رعایت کرتے ہیں، لیکن عام لوگ یا گھروں میں رہنے والی خواتین، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے قرآن کریم کی تلاوت کے آداب اور اس کے حقوق سے ناواقف ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جو آسمان میں تذکرے اور زمین میں نور کا ذریعہ بنے گا، وہ اسی وقت بنے گا جب اس کی تلاوت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی تلاوت حضور فرماتے تھے، جیسی تلاوت صحابہ کرام فرماتے تھے۔ قرآن جیسا نازل ہوا، جس انداز میں نازل ہوا، ویسی ہی تلاوت ہونی چاہیے۔ حضرت خردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا اردو میں امتحان ہو اور اس کو کہا جائے املا کا امتحان ہو اور اس کو کہا جائے ظالم لکھو اور وہ ظالم لکھے جیم سے، نمبر ملے گا؟ املا کے امتحان میں ظالم لکھنا ہے اور وہ جیم سے ظالم لکھ دے، کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ایسے ہی قرآن کریم میں اگر کالا کاف سے ہے اور اس کو کوئی شخص کالا چھوٹے کاف سے پڑھتا ہے، آپ بتائیے اس کو نمبر کیسے ملے گا؟ کالا کو کالا ہی پڑھنا پڑتا، ظالم کو ظالم ہی پڑھنا پڑتا۔ اس کے بعد ہی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنا، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا، دل سے زنگ دور ہونا، آسمان میں تذکرے ہونا، زمین میں نور کا ہونا، یہ سب قرآن کریم کی تلاوت کو تجوید کے ساتھ اور صحیح انداز میں پڑھنے کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آج اس حوالے سے بھی طلبہ علماء تو کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی حد تک یہ کفارہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں، خواتین میں اور تجارت پیشہ لوگوں میں اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔
قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا یہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے. اور ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم بہت مصروف ہیں، لیکن اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بہت مصروف ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت کس مقدار میں کرتے تھے. میں ایک دو بتاؤں آپ کو. سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ خواجہ محمد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں جن کا مدفن ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 2 قرآن مکمل پڑھتے اس کی تلاوت کرتے. اب شیخ المشائخ ہیں، کتنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کتنے لوگوں تک اسلام پہنچانا ہے. بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس سے الگ مقابلہ ہے. ان سب کے باوجود دن بھر میں رات بھر میں 2 قرآن مکمل کرتے. ان کے بڑے خلفاء میں ایک ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دن بھر میں 2 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا کرتے. اب آپ کہیں گے تو بزرگ لوگ تھے بھائی، لیکن تھے تو انسان. ارے چلیے بزرگ رہنے دیجیے. آپ بیٹی کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دادی کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ 1 منزل پڑھنے کا معمول. اب ایک قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں، 1 منزل روزانہ پڑھنی ہے. وہ بھی خاتون تھی، ظاہر ہے گھریلو کام بھی وہ کرتی ہوں گی، بال بچوں کی تربیت بھی کرتی ہوں گی، اور ان سب کے ساتھ روزانہ 1 منزل پڑھ لیا کرتے. تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. بزرگان دین لکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا جو نصاب ہے زیادہ سے زیادہ 10 پارے اور کم سے کم 1 پارہ، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ 10 پارے وہ مصروف ترین لوگوں کے لیے، باقی اس سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور ان سب کے ساتھ آخری گزارش کہ قرآن کریم کی تلاوت تجوید سیکھیں. بوڑھے ہو، جوان ہو، خاتون ہو، مرد ہو، سب کو سیکھنا چاہیے. اس کے بغیر فوائد نہیں حاصل ہو سکتے. صحابہ کرام جو اسلام میں داخل ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی 40 سال کے تھے، کوئی 45 سال کے تھے، کوئی 50 سال کے تھے، کوئی 35 سال کے تھے. وہ سب اسلام میں داخل ہوئے تو قرآن بھی سیکھا. ان کو سیکھنے میں زیادہ مشقت اس لیے نہیں پیش آئی کہ وہ اہل زبان تھے، لیکن قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. تو قرآن سیکھنے کا ایک نظام ہونا چاہیے. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مدرسہ ہردوئی میں قائم کیا تو اس زمانے میں ہندوستان کا جو ماحول تھا قرآن کریم کے تعلق سے، ایک تو مجہول پڑھنے کا اور دوسرے خلاف تجوید پڑھنے کا. تو ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں 7 سال کی عمر میں انہوں نے ہی کیا. 19 سال کی عمر میں درس نظامی سے فراغت حاصل کی. اور کیسی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی اس زمانے میں جب مظاہر میں وہ رہتے پڑھتے تھے. ہر جمعے کو تھانہ بھون جایا کرتے تھے حضرت تھانوی کے یہاں. 22 سال کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، جو اصول کے بڑے پابند، شخصیت کو پرکھنے والے، 22 سال کی عمر میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی. 22 سال کی عمر نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، الگ الگ شباب کے تقاضے ہوتے ہیں، کیسی زندگی گزاری. لیکن انہوں نے تھانہ بھون کی خانقاہ میں دیکھا تھا کہ حضرت تھانوی جمال القرآن جو تجوید کی کتاب ہے حضرت تھانوی کی، وہ اس کے ذریعے خانقاہ میں آنے والے لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، تلاوت کی بھی قرآن کی. انہوں نے دیکھا تھا. تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تعلق کو ہردوئی سے آغاز فرمایا اور پورے ہندوستان کے اندر تصحیح کا نظام بنایا، قرآن سیکھنے، قرآن کی تصحیح کا. اور الحمدللہ وہ نظام اتنا مقبول ہوا کہ آج جگہ جگہ، یہاں ہو یا وہاں،
ہندوستان کے کونے کونے میں تصحیح کا نظام قائم ہے. تصحیح کے لیے لوگ ہردوئی جا کے مشق کرتے ہیں، اور ایک پوری دنیا حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اس لگائے ہوئے پودے سے آج بھی پھل کی شکل میں، قرآن کی تصحیح کی شکل میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصحیح کا نظام قائم فرمایا، تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں رکھی کہ بچے ہی تصحیح کریں، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کی بھی تصحیح کا ایک نظام بنایا. بڑی عمر کے جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے. بات لمبی ہو گئی، میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی عمر بڑی ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی، اب قرآن کیسے سیکھتے ہیں؟ آپ سنیے، ایک عجیب و غریب واقعہ ہے عبرت کا. شیخ العرب والعجم حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے تھے. تقریباً جب وہ باحیات تھے 22 اسلامی ملکوں میں ان سے استفادہ کرنے والے خلافت کی شکل میں یا صحبت کی شکل میں یا اصلاحی تعلق کی شکل میں 22 ملکوں میں پھیلے ہوئے. حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنا تعلق قائم کر لیا تھا. پاکستان سے جب وہ آئے ہردوئی، بڑے بڑے مشائخ اس وقت کے شیخ المشائخ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے لوگ ہردوئی میں جمع ہو گئے حضرت سے استفادہ کے لیے. فجر بعد حضرت کا بیان ہوتا تھا. ایک دن مغرب میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا آپ نماز پڑھائیے. انہوں نے مغرب میں امامت کی. اب جانتے ہیں مغرب میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے. نماز سے فراغت کے بعد حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ بھی ہیں ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کی قرات میں ایک آنچ کی کسر باقی ہے. یہ جملہ حضرت، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی قرات کی تصحیح میں، تلاوت کی تصحیح میں، تجوید میں ابھی بھی کچھ کسر اور کچھ کمی باقی ہے. اب آگے سنیے، یہ تو بس ایسی سی بات ہے، سن لیے بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہو. فجر میں حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ، علماء، صلحاء اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کا بیان ہو رہا. بیان ختم ہونے کے بعد جب تصحیح کے بچے، ناظرہ کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے، ناظرہ کے لیے اپنے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ لے کر اپنی اپنی درسگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، وقت کا شیخ المشائخ، شیخ العرب والعجم حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نورانی قاعدہ لے کر قرآن کی تصحیح کے لیے جا رہے ہیں. یہ واقعہ جب آدمی سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو رونا آ جاتا ہے کہ جس انسان سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، اس کو جب وقت کے ایک شیخ نے کہا کہ قرات میں آپ کی کمی ہے تو فوراً اس کی تصحیح کی فکر پیدا ہو. تو ہم میں اور آپ میں اگر اس کی نشاندہی ہو جائے کہ ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تجوید صحیح نہیں ہے، ہمارا بچہ بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے، تو ہمیں اس کی فکر کیوں نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر